السلام علیکم, ویلکم ٹو آر شو پہچان پاکستان, اور میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ ساجد. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں خواتین کو ہراساں کرنا اور ان کے حقائق کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 گیسٹ موجود ہیں جو کہ آپ کو ان کی تفصیلات بیان کریں گے. انہوں نے ان چیز پہ سرچ کیا ہوا ہے اور اپنی انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گی, اور ایک ہمارے ساتھ کال پہ بھی ہوں گی گیسٹ. اسٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں شازیہ محبوب. السلام علیکم, کیسی ہیں شازیہ؟ الحمدللہ میں. اور ہماری دوسری گیسٹ ہیں پلوشہ سعید. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, I'm good الحمدللہ. سب سے پہلے تو کوسچنس تو چلتے رہیں گے, لیکن ہراسمنٹ پہ آپ لوگوں کا اپنی ایک جو رائے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اگر رکھنا چاہیں تو کیا پوائنٹ آف ویو رکھیں گی ہراسمنٹ کے اوپر, ایز اے خاتون, ایز اے وومن, ایز اے لڑکی, جو بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, بات تبھی ہوتی ہے جب کوئی چیز آن دا گراؤنڈ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. جی جی. تو جب ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور آج کل تو میرے خیال میں پچھلے کچھ عرصے سے تو کافی زیادہ ہو رہی ہے, اور سیریس قسم کی ڈبیٹ ہو رہی ہے, آرگومنٹس ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈس چل رہے ہیں, تو اٹس مین کہ ہراسمنٹ ہے اور زیادہ ہے. اسی طرح اگر ہم جو ڈفرینٹ رپورٹس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق بھی پاکستان میں ایک نیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو 50% وومنس کا جو ایک اسٹیمیٹ بتایا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ان کو کسی نہ کسی فارم میں ہراسمنٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے. تو ہراسمنٹ کے ایلیمنٹ کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے, اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں, تو اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. بالکل. پلوشہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں طیبہ, جہاں تک بات ہے ہراسمنٹ کی, تو ہراسمنٹ کے ڈفرینٹ کائنڈس ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, اور ہم جو بیسکلی آج اس ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ویمن ہراسمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ورک پلیسز پہ جن خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے اس بارے میں. لیکن ہراسمنٹ کی اگر ہم ٹائپس دیکھیں تو بہت ساری ٹائپس ہیں ہراسمنٹ کی, جس میں آپ کو فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے, آپ کو مطلب اس طرح کوئی تانا دیا جاتا ہے, کوئی بات کی جاتی ہے, یا جو ہراسمنٹ ہے وہ بیسڈ آن ریس بھی ہوتی ہے, آن ریلیجن ہوتی ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو اسپیسیفکلی ایک جینڈر کو جس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں, ہراسمنٹ کا سامنا جو ہے وہ میلس کو بھی کرنا پڑتا ہے, وہ ٹرانسجینڈرس کو بھی میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کرنا پڑتا ہے. اب اگر ہم خواتین کی بات کریں ہراساں کرنے کی, تو دیکھیں خواتین کو ہراساں کرنے کی صرف یہ چیز محدود نہیں ہے ورک پلیسز پہ, یا اگر ہم صرف پروفیشنل خواتین کی بات کریں کہ جو فیلڈ میں ورک کر رہی ہیں انہیں کو ہراساں کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. گھریلو خواتین بھی گھروں سے باہر نکلتی ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, یا بازاروں میں کہیں بھی جاتی ہیں, ان کو بھی اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جملہ کس کے چلا جائے گا. وہ سڑک پہ اگر چل رہی ہیں, ایون کوئی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ بھی کہیں جا رہی ہے, تو کوئی ایسی جملے بازی کی جائے گی, کوئی ایسی بات کی جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہمارے جو ایک انٹالرنس پایا جاتا ہے, اور سوسائٹی کو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ ہراسمنٹ تب تک ختم نہیں ہوگی, یا تب تک اس کے کازز پہ بات کرنا اور یہ سب ایسے ہی ہوگا جیسے میں ایک ڈبیٹ چل رہی ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تب ہوگا جب ہم اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں گے, ہم اس کو ویمن رائٹس کے بارے میں بتائیں گے, اس کو ہم ایز اے سوسائٹی آپ نے رہ کے ہر کسی کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس ملک کے اندر ان پہ بات کریں گے, لوگوں کو گائڈ کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے, تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. اچھا, جیسے کہ ہمیں اکثر سننے میں آتا ہے کہ ورک پلیس پہ یہ ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے میل حضرات جو ہے بڑا ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. تو آپ کے خیال میں یہ صرف ورک پلیسز پہ ہی ہراسمنٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پہ عورت کو ہراساں کیا جاتا ہے؟ نہیں, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف ورک پلیسز پہ. فیکٹ ایک یہ ہے کہ ورک پلیسز پہ ایسے ایشوز زیادہ ہائی لائٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں جو وومن آتی ہے اس کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے, تو وہ اس پہ اپنی جو ہے آواز بلند کرتی ہے, اس کے خلاف بولتی ہے, اس کے خلاف کمپلین میں جاتی ہے. شازیہ, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو کام کرنے والی ایک خاتون ہے اس کو آئی تھنک سو اس کی انفارمیشن ہے, اپنے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس ہے, اس کو اپنی وہ جو لائنس ہیں کہ کہاں اس کا یہ رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے, کہاں کوئی اپنی جو پاور ہے وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے, تو وہ اس پہ آواز اٹھاتی ہے. ادروائز اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہراسمنٹ کے ایلیمنٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. بالکل. تو میں اگر اس میں دیکھوں تو وہ جو اس کی ایلیمینیشن ہم کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اس کے خاتمے کے لیے آغاز ہم گھر سے کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو پرٹیکولرلی ان کو اویئر کر سکتے ہیں کہ آپ اگر گھر میں ہوں تو یہ آپ کی بہن ہے. اس کے ساتھ اسی طرح آپ کے محلے میں جو لڑکیاں ہیں وہ بھی آپ کی اسی طرح آپ کے لیے رسپیکٹیبل ہیں. وہ براٹ اپ کا جب وہ حصہ ہوگا
تو ہم اس سوسائٹی کو چینج کریں گے, اس سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ. آپ نے جیسے کہا کہ گھر سے آغاز کریں, تو گھر میں جب بچیاں آ کے کبھی بھی مطلب جہاں تک ہمیں سننے کو ملتا ہے, ہمیں بھی فیملیز میں سننے کو ملتا ہے کہ بچیاں آ کے ڈسکس کرتی ہیں, وہ پہلے تو یہی ڈر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے تو وہ ان پہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ جب ہمت جٹا کے وہ بات کرتی ہیں اپنے پیرنٹس سے یا والدہ سے یا والد صاحب سے, جن سے بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ان سے بات کرتی ہیں, تو آگے سے ہمیشہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے, ان کو یہی بولا جاتا ہے کہ بیٹی عزت کی خاطر آپ چپ ہو جائیں. تو کیا یہ ایک لڑکی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے یا ایک مائنس پوائنٹ ہے گھر میں سے, جیسے ہم یہ تربیت؟ سب سے بڑا ڈسکریجنگ پوائنٹ ہی یہ ہے. ایک جس طرح ہر لڑکی کو, میرے خیال میں ایک بیٹا کو سے زیادہ ایک بیٹی کو پیرنٹس کی انکریجمنٹ کی, سپورٹ کی, گائیڈ لائن کی وہ ضرورت ہوتی ہے. جب وہیں سے اس کو روک دیا جاتا ہے تو وہ آگے ملٹیپل چیزوں پہ اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو پیرنٹس کا یہ یہاں پہ زیادہ رول آ جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا انف اویئر کریں کہ کیا چیز ان کے لیے اچھی ہے, کیا بری ہے, لا ان کے لیے اویلیبل ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ یقین مانیں اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا کہ کوئی پیرنٹس اپنی بیٹی کو یہ صبح کہہ کے گھر سے باہر اگر وہ جاتی ہے کام کے لیے اور اس کو یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی سچویشن ہے آپ اس کو فیس کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو وہ بیٹی کسی بھی بیٹے سے کم وہ آگے جا کے پرفارم نہیں کرے گی, کہ اسٹینڈ لینے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی. تو یہ ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں, وہ جو ایک بنیادی گھر سے شروع ہوگا. اور گھر میں اگر آپ کو ڈسکریجنگ, آپ کو یہ بتا دیجیے گا اچھا ایسی چیز نہیں کرنا ہے جس سے گھر والوں کی مطلب رسپیکٹ ڈیمیج ہو, آپ کے امیج ڈیمیج ہو, اور پھر کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے. ہمارے ریلیٹیوز کیا کہیں گے, اپنے محلے میں یہ بات پھیلے گی, وہ کیا کہیں گے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم اس بچی کا جو کتنا نقصان کر رہے ہیں اور اس کو کتنے کمپرومائزز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور کتنا کمپرومائز تو ایک ڈفرینٹ چیز آتی ہے, آپ اس کو ذہنی بیماری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ اتنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا ڈپریس ہو جاتی ہے کہ وہ باہر نکلتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتی ہے کہ کیا میں نکلوں, کیا میرے ساتھ یہ چیز دوبارہ ہوگی تو میں کس سے ڈسکس کروں, میں کس سے بات کروں اور میں کس کو بتاؤں. یہی اس کا ایک بیماری کا ایلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے. ایجوکیشن ایک فیکٹر ہے, آپ ایجوکیٹڈ ہو از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ اچھے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ چیزیں اگر نہیں بھی ایجوکیٹڈ ہو نا, تو آپ بہت سویلائزڈ ہو, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے چلتے ہو, تو وہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو یہی ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ ورک پلیس پہ آپ کو ایک ایجوکیٹڈ انوائرمنٹ ملتا ہے, بٹ اسٹل وہاں بھی بہت سے ایشوز ہیں. تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اس کا میں نہیں سمجھتی کہ اس کا لنک کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ایجوکیشن ٹھیک ہے کم کر سکتی ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ دے سکتی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دے سکتی ہے ایجوکیشن, بٹ ان لوگوں کو جو اس کی اویئرنیس لینا چاہتے ہیں. بہت ساری میرے پاس ایسی ایگزامپلس بھی ہیں جو ان ایجوکیٹڈ اینڈ ویل سویلائزڈ ہیں, سینسٹائز ہیں وومنس کے بارے میں اور جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں. تو یہاں یہ ہے کہ یہ اسٹارٹ ہونا ہے گھر سے, براٹ اپ سے. ہمارے براٹ اپس میں یہ لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھائیوں کو, ہمارے چچاؤں کو, ماماؤں کو, جو بھی ہیں ارد گرد جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں, ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ گھر میں جو عورت آپ کے لیے رسپیکٹیبل ہے, اسی طرح آپ کے ساتھ جو کولیگ ہے وہ آپ کے لیے اتنی رسپیکٹیبل ہے, اتنی مارکیٹ میں جانے والی آپ کے لیے رسپیکٹیبل. پلوشا, آپ کا تو مذہبی اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ اچھا آپ مذہب کی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتی ہیں. تو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو کیسے پیرنٹس کو, اسپیشلی جو ہم زیادہ تر لڑکیاں اپنی والدہ سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہیں, تو وہ ان پیرنٹس کو یا ان والدین کو یا ان بچیوں کو کہ یہ بات کرنا بری بات نہیں ہے, یہ بات کھل کے کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس کو کیسے سامنے لے کے آنا چاہیے اور کیسے اپنے بچوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے. دیکھیں طیبہ, جیسے یہ بات کری تھی, میں ان سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ جو سوسائٹی پریشر ہمارے اوپر بہت ہوتا ہے. ہمیں اس بات سے اتنا کنسرن نہیں ہوتا کہ جو ہماری بچی ہے یا بچہ ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے, بجائے اس کے کہ ہم سوسائٹی کا پریشر لیتے ہیں کہ سوسائٹی اس بارے میں کیا بات کرے گی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ مذہبی حوالے سے یا ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے, دیکھیں دین نے تو, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ 1-2 صدیاں ہوئی ہیں میرے خیال میں فیمنزم کی تحریک. ایک تھوڑا ہم شارٹ بریک لیتے ہیں, شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. جی پلوشا,
طیبہ میں بات کری تھی کہ جیسے میں آپ نے کہا کہ دین ہمارا اس بارے میں کیا کہتا ہے. جی جی. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ فیمنزم کی تحریک کو تو کوئی 1-2 صدیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ 8 سے 14-1500 سال پہلے عورت کو, مرد کو, بلکہ ہر جینڈر کو وہ رائٹس دیتا ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے جس کی مثال ہمیں دنیا کی کسی اور ریلیجن میں, کسی اور سوسائٹی میں نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اگر ہم ریلیجن کی بات کریں تو میں ابھی کچھ دن پہلے کیونکہ 8 مارچ گزرا ہے اور سب نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بڑی بات کی, تو میں یہ بات کری تھی کہ 1870 میں جا کے کہیں برٹش لاء نے, کیونکہ برٹش لاء دنیا میں ایک اس کو بڑا کوئی ہم چیز سمجھتے ہیں اور بڑی جگہوں پہ رائج کیا جاتا ہے. بالکل. برٹش لاء نے 1870 میں عورت کو یہ رائٹ دیا کہ عورت جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ اون کر سکتی ہے, اونر ہو سکتی ہے پراپرٹی کی, یا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. 1870 میں آ کے عورت کو یہ حق جو ہے وہ برٹش لاء دے رہا ہے, جبکہ ہمارا مذہب 8 سے 14-1500 سال پہلے عورت کو یہ حق دیتا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہم بات کریں, وہ قریش کی وہ پہلی عورت تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اہلیہ, جو کہ ایک تاجر خاتون تھیں. آج کل ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں, تو وہ پہلی خاتون تھیں جو اپنا بزنس رن کر رہی تھیں, ٹھیک ہے. تو عورت کو تو جو ہے وہ حقوق ہمارا مذہب بہت زیادہ دیتا ہے, اور میرے خیال میں شاید مرد سے زیادہ عورت کے حقوق پہ جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ عورت کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ مذہب کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. بالکل. جہاں اپنی بات آئے گی, جہاں اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا, وہاں مذہب بیچ میں آ جائے گا. اور جہاں پہ کسی دوسرے کو رائٹ دینے کی بات ہوگی, اپنے فرائض کو پورا کرنے کی بات ہوگی, تو ہم کہیں گے کہ مذہب تو یہ کہتا ہے. تو ہم چیزوں کو توڑ موڑ کے اپنے مطابق پیش کرتے ہیں. جہاں تک بات رہی کہ بچیوں کو گھر میں آ کے یہ بات کرنی چاہیے یا مذہب ہمارے اس بارے میں کیا کہتا ہے, مذہب عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی اس کو ہراساں کرتا ہے یا کہیں بھی اس کو ابیوز کیا جاتا ہے تو اس بات کو ڈسکس کرے, وہ اپنی فیملی میں آ کے کسی کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, پیرنٹس کے ساتھ. دیکھیں, اگر آپ سوسائٹی پریشر میں آ کے اپنے بچوں کو وہیں دبا دیں گے کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی یا گھر سے باہر نہیں نکلنا, یا اس کو اور پریشرائز کریں گے, تو وہ تو آپ کی والی باتیں وہ ذہنی مریض بن جائیں گے, ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی, اور بجائے اس کے کہ وہ جتنے ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل شیٹر ہو کے رہ جائے گا. اور وہ باہر جب نکلیں گے, ہم اگر بچوں کو گھر سے کانفیڈنس نہیں دیتے نا, تو باہر جا کے ہم ان کی پرسنالٹی میں یہ چیز دیکھتے ہیں. آج کل جتنے بھی ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں تو جتنے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ اس چیز پہ پورا ایک کیس اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ بچے یا وہ لوگ جن کو گھر سے کانفیڈنس دیا جاتا ہے, ان کی پرسنالٹی میں کتنی وہ گرومڈ ہوتے ہیں, کتنے وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ لوگوں کے جن کو گھر سے دبا دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارا مذہب عورت کو, اور میرے خیال میں ہر جینڈر کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے یا اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے تو وہ اس بارے میں بات کرے, کھل کے بات کرے. اور وکٹم گیم ہم نہ کھیلیں, جیسے ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے ایون چینلز پہ بھی کہ جو وکٹم ہے اس کو سب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ریپ کیسز میں بھی. اور جو مرد ہوتے ہیں, اس کے جو مجرم ہے اس کے منہ پہ جو ہے وہ کپڑا لا کے اور اس کو پیش کیا جائے گا عدالتوں میں بھی, اور جو عورت ہے اس کو یوں سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو مطلب آپ عورت کو کیسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اس ملک کے اندر پروٹیکشن کے لاز ہیں, اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون ہیں جو عورت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, لیکن یہ کیسا تحفظ ہے کہ جو وکٹم ہے اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں, اور جو مرد ہے وہ میرے خیال میں اس کو آپ یوں چھپا کے پیش کر رہے ہیں کہ بلکہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے کہ یہ مجرم ہے, یہ مجرم ہے, اور اس کا چہرہ دکھانا چاہیے کہ یہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے. جہاں تک سزا کی بات ہے, اگر ایز اے عورت میں اس چیز کو لوں گی تو میں کہوں گی کہ میرے مجرم کو میرے سامنے لا کے سزا دی جائے. اس لیے نہیں کہ میری تسکین ہوگی یا مجھے تسلی ہوگی, اس لیے کہ جو باقی میری بچیاں ہیں, جو باقی جو اس تکلیف سے گزری ہیں, ان کو یہ حوصلہ ہوگا کہ یہ عورت باہر نکلی ہے, اس نے اپنے مجرم کو خود سزا دلوائی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹی چپ ہو جاؤ, یہ باثر شخص ہے, یہ پیسہ لگا کے باہر نکل آئے گا, دوبارہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو اس چیز سے آپ اپنے آپ کو مجرم, وہ جو لڑکی ہوگی نا وہ اپنے آپ کو خود مجرم سمجھے گی کہ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یہ کوسچن ایک بیمار ماں, ایک بیمار بہن, ایک بیمار بیٹی کو آپ مطلب پیدا کر رہے ہیں. وہ آگے جب اس کے ساتھ یہ تکلیف گزری ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کو تو باہر نکلنا ہی نہیں دے گی, وہ اپنی بیٹی کو اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی, نہ اس کو تعلیم کی جگہ پہ جانے دے گی, اور جانے بھی دے گی تو وہ اپنی بیماری میں ہی رہے گی. وہ اس کو اس طرح سے کسی کے سامنے پیش بھی, اپنے بیٹی کو کسی کے سامنے لے جا بھی نہیں سکے گی کہ یار میں اپنی بیٹی کو کیسے کسی کے سامنے لے جاؤں. ٹھیک ہے, اسی میں طیبہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو
ہے سوشل ایل جو ہے وہ صرف ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک بیمار بیٹی یا بیمار بہن یا جو بھی ہے، یہ چیز اگر اب یہ جو کیسز آتے ہیں، جتنے بھی ریپ کے کیسز آتے ہیں، اس طرح کے سیکچول ہراسمنٹ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ رپورٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں، اور ان میں سے میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں ایون میل، وہ خود کہیں نہ کہیں وکٹم ہوئے ہوتے ہیں اس سیکچول ہراسمنٹ کا، جس کا وہ آگے جا کے خود وہی چیز کمٹ کرتے ہیں. تو یہ جنریشن ٹو جنریشن جو چلنے والی بات ہے، یہ سب سے ڈینجرس ہے اور وارننگ ہے ہماری اس سوسائٹی اور اس ملک کے لیے، جس میں لاز تو ہیں، ہم نے لا بنایا ہوا ہے، بہت اچھا لا بنایا ہوا ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، جو 2010 سے آنورڈز یہ ہے، جس میں ایون یہاں تک ڈفرینٹ قسم کی ہراسمنٹ کے جو سیکشنز ہیں، آرٹیکل 25 جو وہ ڈسکس کرتا ہے وومن ایکویلٹی کی، چاہے وہ مطلب ورک پلیس پہ ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پہ ہو، وہ فیلڈ میں ہو، جہاں بھی ہو. آرٹیکل 35 جو ہوتا ہے وہ فل جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وومن کی نیشنل لائف مینس کہ آپ کا جاب میں بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، آپ کا جتنے بھی جو باقی افیئرس ہیں اس میں بھی. آرٹیکل 14 اسی طرح ڈگنیٹی پہ بات کرتا ہے. تو بہت سارے ہمارا لا ہے، بہت کلیئر ہے، اور یہ امپلائرز جو جتنے بھی آرگنائزیشن کے حوالے سے میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گی کہ کیا ہراسمنٹ پہ حکومت نے کوئی کام کیا ہے، کوئی قوانین بنائے ہیں جس پہ عمل ہو رہا ہو؟ یہ نہیں بنائے ہوں صرف اور بنائیں اور دکھائیں کہ ہم نے بنا لیا ہے، کسی پہ عمل بھی ہو رہا ہے پراپر طریقے سے؟ یہی میں وہ چیز ڈسکس کر رہی ہوں کہ میرے پاس لا ہے، لیکن اس کی جہاں وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ امپلیمنٹیشن کہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. وہ لا باؤنڈ کرتا ہے جتنی بھی جو آرگنائزیشنس ہیں، امپلائرز ہیں، کہ ان کے رول کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں وہ 10 to 12 جو ایک ڈیفائن ہے، ویل ڈیفائنڈ ہے. ایون اس میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ کی مرضی کے بغیر اگر آپ کی طرف کوئی دیکھتا ہے یا پھر آپ کو میسج کرتا ہے، ٹیکسٹ کرتا ہے، تو وہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. مطلب وہ بہت باریکی سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ کی وومنس کے لیے سیپریٹ جو فیسلٹیز کی بات آ جاتی ہے، وہ ان کا بھی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. پھر اس لا میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اسپیشل لا ہے کرمنل ایکٹ کے تحت بھی وومن اگر جو ایگریکلچر سیکٹر میں ہے یا ڈومیسٹک وومن ہے، اس پہ اس طرح کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ یا کوئی اس کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو وہ اس لا کے تحت بھی وہ رجسٹر کروا سکتی ہے. پھر ہمارا جو لیٹسٹ آ رہا ہے الیکٹرانک جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم، پیکا، وہ جو ہے وہ آن لائن ہراسمنٹ جو ہوتی ہے، جو لیٹسٹ ٹرینڈ چلتا ہے، فیمیلس کو اکثر ٹرولنگ ہوتی ہے ان کی ڈفرینٹ سوشل میڈیاز پہ، تو اس کے لیے بھی وہ لا ایگزسٹ کر رہا ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اس لا کو امپلیمنٹ کون کرے گا، یا پھر وہ جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ اتنے سینسٹائز ہیں. ہم نے وہ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، وہ جو وومنس کو کے کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں وومنس کی ریپرزنٹیشن ہے کتنی ہے، وہ انوائرمنٹ کہاں ہے. یا پھر اگر آپ انکریج کرتے ہو ایک وومن کو کہ وہ جائے اپنے کسی اسی طرح کے کسی کیس کو لے کے آپ کے پاس جائے، تو کیا آپ نے ان کو ایزی ایک ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے کچھ میئرز لیے ہوئے ہیں؟ آپ اگر ایک وومن جائے گی، وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھی دے گی، اپنے فادر کا بھی آئی ڈی کارڈ دے گی، اپنی جو ہے فادر کا آئیڈینٹی بھی ان کے پاس چلی جائے گی، ان کی اپنی بھی چلی جائے گی، آپ نے ایڈریس بھی جانا ہے. پھر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ریپیٹڈلی ان کو وہاں پہ آنا ہے، ان کو پیش ہونا ہے. تو جب اس طرح کی ریسٹرکشنز ہوں گی، ان پیرنٹس کے لیے ریزرویشنز ہوں گی یا وہ فیئرز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایک سوسائٹی کا جو ہمارا ایک بہت اسٹرانگ ایک ڈیپلی روٹیڈ ہماری جو ہے نا ہمارے مائنڈس میں بیٹھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں کیسز پھر رپورٹ نہیں ہوتے، اور یہی سچویشن ہے کہ بہت میجر سٹیز میں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اکثر نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جو ہے ریموٹ ایریاز میں یہ آپ کو رپورٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو اس کا یہی ریزن ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو اس کی ریشو بڑھ رہی ہے، سروے رپورٹس اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ ان کی ریشوز بڑھ رہی ہے، جبکہ ہم دکھانے میں یا اس کو ایڈریس کرنے میں یا اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں، کنٹرول کرنے میں جو اسٹیٹ کا رول ہے اور اسٹیٹ کی آرگنائزیشن جو ہیں ان کا رول ہے، وہ ہم نہیں دیکھتے. بالکل. طیبہ، اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جیسے آپ ان سے لاز کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، تو یہ جس لا کی بات کر رہے تھے جو ایکٹ ہے 2010 کا، اس میں امینڈمنٹس کی گئی تھی 2019 میں کچھ اسی ایکٹ میں، اور اس میں امینڈمنٹ کر کے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی جو ذکر کری ہیں، اس کو پھر FIA کے انڈر جب لیا گیا اور جو سائبر کرائم ونگ بنایا گیا، تو یہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے اس
اس میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لاس پاکستان میں موجود ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کیے جاتے. تو جو 2019 میں امینڈمنٹس کی گئی اس لاز میں اور FIA کے انڈر جب سائبر کرائم ونگ کے انڈر اس کو دیا گیا تو اس میں امپلیمنٹیشن کچھ دیکھنے میں ملی. مجھے ابھی یہ بات کری تو یاد آیا کہ کچھ جرنلسٹ تھیں, انہوں نے 2019 میں ایک جو ہے وہ رپورٹ دی اور ہماری جو ہیومن رائٹس منسٹر ہیں شری مزاری صاحبہ, انہوں نے اس پہ ایکشن لیا تھا. پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ایک قانون پاس کیا گیا اور پھر FIA نے اس کو امپلیمنٹ کیا. اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ تھے جو آن لائن ہراسمنٹ میں انوالو تھے, بہت سارے جرنلسٹ کی, اور جرنلسٹ نے مطلب یہ ان کے خلاف جو ہے وہ کمپلین کی تھی. ان کو باقاعدہ جو ہے وہ سائبر کرائم ونگ نے FIA کے ان لوگوں کو لوکیٹ کیا, اور کیونکہ ان کے پاس پورا سائبر کرائم ونگ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور جو چیزیں شیئر کی گئیں, اور ان لوگوں کو بالکل سزائیں بھی ہوئیں اور ان کو اپروچ کیا گیا اور ان کو اس لاء کو جو ہے اگر کسی نے امپلیمنٹ کیا ہے تو صرف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے انڈر جو سائبر کرائم ونگ تھا FIA کا, اس نے صرف آن لائن ہراسمنٹ پہ ایک مطلب جو ہے وہ اسٹیپ لیا. اور جو جن جرنلسٹ کو 2019 میں مطلب اس طرح سے ہراساں کیا گیا تھا یا آن لائن ہراسمنٹ کا شکار وہ بنی تھیں, ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا. لیکن یہ ایکشن صرف آن لائن ہراسمنٹ تک تھا کہ مطلب وہ آپ کے پاس پھر بھی ایک پروف تھا کہ میسیجز آپ کے پاس ہوتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح ہراساں کیا گیا ہے. لیکن بہت ساری خواتین جن کو ورک پلیسز پہ ہراساں کیا جاتا ہے یا جن کو یونیورسٹی کے اندر یا باہر کہیں کیا جاتا ہے, ان کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ عدالتوں میں جا کے یہ بتا سکیں کہ ہمیں یہ کیا گیا اور اس طرح سے. تو میرے خیال میں جس طرح آن لائن ہراسمنٹ پہ امپلیمنٹیشن ہوئی لاس کی, ایسے باقی جو ہراسمنٹ کی دوسری ٹائپس ہیں ان پہ بھی ہونی چاہیے. سب سے انفارچونیٹ اسی میں پوائنٹ ایڈ کروں کہ جو چیز ہے کہ کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں, یہ لا باؤنڈ کرتا ہے تمام امپلائر آرگنائزیشنس ہیں, چاہے یونیورسٹیز میں بنی ہوتی ہیں, آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بھی بہت ہراسمنٹ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں, ان میں میجورٹی جو ہوتی ہے وہ میل ہوتی ہے. بالکل ایک آدھ فیمیل کو لگا دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک فیمیل سے ریلیٹڈ ایک ہراسمنٹ کا کیس ہے, اس میں انٹائر جو آپ کی کمیٹی ہے وہ میل ممبرس پہ ہے, اور ایک فیمیل کی آواز وہ کہاں سے اٹھائے گی. تو وائی ناٹ کہ کیوں ہم نہیں کرتے کہ اگر ہراسمنٹ کمیٹی ہے تو اس میں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی اسٹرینتھ رکھی جائے. ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ فیمیلس کا جو ہے وہ نمبر زیادہ کیا جائے, اس کو زیادہ امپاور کیا جائے, تاکہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایلیمنٹ آف سپورٹ جو اپنے جینڈر کو دینے والی بات ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے, یہ ہم یونیورسٹیز کی اکثر اس میں دیکھتے ہیں, ہم کسی بھی کمیٹی میں دیکھتے ہیں کہ وہ سپورٹ جو ہے وہ جینڈر اپنے جینڈر کو زیادہ دیتا ہے. تو وہ ایک بیلنسڈ جو کمیٹی ہونی چاہیے. اسی طرح سائبر کرائم ونگ ایک سیپریٹ ہے, بہت سارے کیسز کو آن لائن ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ دیکھتا ہے, لیکن اسی طرح کی لاسٹ 2 years کی رپورٹس تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ سائبر کرائم ونگ کا جو ڈیسک ہے اس پہ انٹائر میل ڈومینیٹڈ ہے اور ایک فیمیل اسٹافر ہے. تو اگر ایک فیمیل اسٹافر ہوگی تو وہ آپ پھر سوچیں کہ ایک کامن لے مین جو آتا ہے یا اپنی اس کی کوئی لڑکی آتی ہے وہ کیسے اس کو ٹرسٹفلی وہ اپنی ایشوز کو ایکسپلین کرے گی, یا وہ آئے گی ہی کیوں, مطلب اس کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے ہمیں یہ میئرز لینا بہت ضروری ہے. اچھا شازیہ اور پرورش, آپ دونوں سے ایک کوشچن ہے کہ جو خواتین جہاں پہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ ہراسمنٹ اور خاتون کارڈ جو وومن کارڈ کھیلتی ہیں, کہ جہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا وہاں پہ بھی وہ جو ہیں کہ ہمیں ہراساں کیا گیا کچھ اپنے مقاصد کے لیے. اس میں جو ہراساں ہو رہی ہیں وہ کافی بیچ میں دب جاتی ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وومن جو ہے وہ عورت کارڈ کھیلتی ہے, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ ہوا بھی ہوتا ہے نا تو اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. اس حوالے سے آپ خواتین کو کیا آگاہی اور کیا اویئرنیس دینا چاہیں گی کہ پلیز یہ کام مت کریں, کیونکہ جو متاثرہ ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ سائٹ کر لیا جاتا ہے اور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس کام سے. دیکھیں میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ ایسی جو ایسے ایکٹ کرتی ہیں یا وومن کارڈ کھیلتی ہیں وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتی ہیں, اور اپنے ساتھ وہ ان عورتوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ زیادتی کرتی ہیں جو مطلب سفر کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان لوگوں کی چند اس طرح کے انسیڈنٹس یا چند اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کی وجہ سے وہ ان کا جو مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے, ان کا جو ایک اسٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی سسپیشیس اس میں چلا جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے نہیں, وہ اپنے لیے کر رہی ہیں, اپنے ساتھ ارد گرد کے لیے بھی کر رہی ہیں, وہ سفرنگ ان کی ختم نہیں ہونی. وہ اگر یہاں وہ کارڈ کھیلیں گی ہو سکتا ہے
کہ نیکسٹ ٹائم ان کو ریئل میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی سچویشن سے فیس کرنا پڑے. بالکل. تو وہ جو کارڈ انہوں نے وہاں اس پہ مجھے ایک مثال یاد آ گئی, اب پتہ نہیں یہاں پہ چلتی ہے یا نہیں چلتی, لیکن ہم چلا دیتے ہیں کہ وہی والا بات ہو, شیر آیا اور ایک دن شیر آ جاتا ہے, پھر اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا, تو وہ اپنا نقصان کرتی ہیں اس طرح کا. اور یہ بہت ریئر ہوتا ہے میرے خیال میں. میجورٹی جو کوئی بھی سینس رکھتی ہے کوئی بھی عورت, وہ کبھی بھی اس طرح کا کارڈ میرے خیال میں نہیں کھیلے گی. بالکل. جی پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماریا آ چکی ہیں, تو ماریا سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم ماریا, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. طیبہ آپ کیسی ہیں, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے آج اتنے اہم موضوع پر بلایا ہے. جی ماریا, میرے کوشچن جو ہے ہراسمنٹ کے, آپ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں, ایک اینکر پرسن ہیں, تو میڈیا میں میں ہراسمنٹ کے کتنے کیسز ہیں, اور کیا یہ واقعی میں سچ ہے کہ میڈیا میں اس حد تک ہراسمنٹ ہو رہی ہے؟ ہیلو جی, آپ کی آواز آ رہی ہے ماریا؟ جی. اچھا, جس طرح آپ نے بات کی نا کہ میڈیا کی اسپیسیفائی آپ نے کیا. اب میڈیا میں یہ ہے کہ ایک تو ہم اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ صرف میڈیا میں ہے. ٹھیک ہے. ہراسمنٹ ہر جگہ ہے, ہر انسٹیٹیوٹ میں ہے. ہم یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے. سیکنڈلی یس, نو ڈاؤٹ, جہاں ہر جگہ پائی جاتی ہے وہاں پر میڈیا میں بھی بہت زیادہ ہراسمنٹ ہے. میں خود اس کی جو ہے وہ وکٹم بن چکی ہوں, میں نے بہت زیادہ فیس کی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر چینل خراب ہے. بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو اچھے بھی ہیں, جہاں پر اس چیز کو بہت سیریسلی ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ٹرو ہے کہ کچھ ایسے چینلز بھی ہیں جن کے لیے ہراسمنٹ نارمل بن چکی ہے. میں اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, جب میں نے اس چینل میں اس طرح سے کمپلین کرنے کی کوشش کی کہ یار میں یہاں پر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی, مجھے مطلب ہراسمنٹ فیس کر رہی ہوں میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت برا رول بن چکا ہے کہ آپ کو ایویڈنس لا کر دینا ہے تو بالکل. اور ایگزیکٹلی اب کہاں سے لے کر آئیں, اگر کسی نے ہراسمنٹ کرنی ہے تو وہ 6 لوگوں کے سامنے نہیں کرے گا, کیمرے کے سامنے نہیں کرے گا, وہ obviously ایسی ہی جگہ ڈھونڈے گا جہاں پر وہ اکیلا اپنے آپ کو سیف فیل کر کے اگلے پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو میں کہتی ہوں اس کو کچھ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں نے کمپلین کرنے کی کوشش کی تو مجھے آگے سے جواب یہ ملا کہ میم اٹس نارمل, اگر آپ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں تو آپ کریں, کام نہیں کری تو آپ جا سکتی ہیں. جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو آپ بتائیں کس طرح سے لڑکیاں سروائیو کریں گی. تب سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کو جو اوپر مینجمنٹ ہے وہی نہ آپ کا ساتھ دے. بالکل. اچھا, میرا ایک اور کوشچن ہے ماریا آپ سے کہ عالمی سطح پر بھی اس پہ جو ہے لاز بن چکے ہیں, کیا ہماری حکومت جو لاز بنا چکی ہے کیا اس پہ امپلیمنٹ کر رہی ہے؟ جو خواتین اگر ان کی آرگنائزیشن ان کو سیکیور نہیں کر رہی ہے, اس پہ عمل نہیں کر رہی, تو کیا وہ حکومت کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں یا ان کے بنائے ہوئے جو ادارے ہیں ان کے پاس جا کے یہ اپنی جو بھی صورتحال بتائیں تو اس پہ کیا امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف کی بہت کمی ہے. ہمارے ہاں جو بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں ان کو بالکل صحیح طریقے سے اور کہتے ہیں نا کہ زیادہ امپورٹنس دے کر نہیں ایڈریس کیا جاتا ہے, اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو نارملائز تو ہوتا رہتا ہے. اتنا نارملائز کر دیا ہم نے سوسائٹی میں کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کرنا ہی نہیں چاہتے. اور جب کوئی لڑکی اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بہت ساری ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کی آواز کو ہی دبا دیا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلی کیوں, آپ نے ایسے کپڑے پہنے کیوں, آپ نے ایسے بات کی کیوں کہ وہ اس لیول پہ پہنچا. اتنی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, کیا وہ خود چاہتی ہیں ہمارے ساتھ ریپ ہو؟ کوئی بھی لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کو جو میرا جسم میری مرضی والا جب کانسیپٹ آیا تھا تو وہ یہی تھا جس کو ہم نے بہت غلط طریقے سے پورٹری کیا. وہ یہی تھا کہ آپ مجھے میری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ میری مرضی سے مجھے ہاتھ لگائیں؟ تو اس طرح کی چیز کو واقعی میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اور جس طرح کا آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جو لا کی سچویشن ہے بالکل امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. جو لڑکی کیس لے کر جاتی ہے الٹا جو وہاں کا جو وکٹم ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو کر واپس آتا ہے, جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ سرخرو ہو کر آ رہا ہوتا ہے اور ہر طرف یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھا لڑکی نے جھوٹ بولا تھا. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل یہی بات ہے, ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے. اور پھر اگر ہمارے قانون کام نہیں کر رہے, ہماری حکومت کام نہیں کری, تو آپ
ان لڑکیوں کو یا ان بچیوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے ان جگہوں سے, ان لوگوں سے, اس طرح کے حالات سے؟ دیکھیں اب میں یہ بھی کسی کو نہیں سکتی کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے. بالکل, یہ بول ہی نہیں سکتے. میسج ہے, ایگزیکٹلی یہی میسج ہے کہ اسٹے اسٹرانگ, ٹھیک ہے, آواز بنے, آواز اٹھائیں. جس طرح سے جب مجھے فیس کرنا پڑا تو میں نے یہ پریفر کیا کہ میں وہ آرگنائزیشن چھوڑ دوں. لڑکیوں کا ہوتا یہی ہے کہ جب وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, لیٹس گو ود دا فلو, تو پھر ایسے لوگوں کو زیادہ کیا کہہ لیں پاور مل جاتی ہے, یا ان کو ایک کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے کرو, یہ صحیح چل رہا ہے. تو اس چیز کو میرے خیال سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ماریا, آپ کے ٹائم کا, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور اپنی اسٹوری بھی آپ نے سنائی, اور بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے. جیسے کہ تھینک یو, جیسے کہ ابھی ماریا نے اپنی ہی اسٹوری بتائی کہ بہت سی میڈیا ہاؤسز میں مطلب وہ کہتی ہیں ہر کوئی نہیں, لیکن بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ان کو بھی اس چیز سے سفر کرنا پڑا. انہوں نے باقاعدہ آواز بھی اٹھائی. تو یہ ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے میرے شو کے تھرو انہوں نے اپنی اسٹوری سنائی ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, اور جب تک ہم بولیں گے نہیں تو ہمیں نہ انصاف ملے گا, نہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کس لیے اور کس نے نہیں کیا. بے شک آپ کو اس ٹائم انصاف نہ ملے, لیکن آپ نے اپنے حق میں آواز ضرور اٹھائی ہوتی ہے. آپ کا ضمیر, آپ کا دل دماغ مطمئن ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے تھوڑی سی لڑائی کی ہے. اس پہ اگر کوئی خاتون خود آ کے بول رہی ہے کہ میں اس چیز سے سفر کر رہی ہوں, تو اس چیز پہ باقیوں کو بھی نکلنا چاہیے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس ڈر سے مت رکیں کہ جی ہماری عزت پہ کیا, کیونکہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, کرنے والے کا قصور ہے. اگر آپ کو انصاف نہیں بھی ملتا لیکن آپ کی ہزاروں جو آوازیں ان میں ایک آواز اور شامل ہو جائے گی, تو شاید اس سے کوئی نہ کوئی فرق کبھی نہ کبھی ضرور پڑے گا. تو خاموش بالکل بھی مت رہیے, اپنے لیے آواز ضرور اٹھاتے. اسی حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی سٹوریز یا کچھ اس طرح کے لوگ یا کچھ اس طرح کی خاتون جن کی سٹوریز بہت زیادہ اب تو مطلب میڈیا دکھائے نہ دکھائے, سوشل میڈیا ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے پاس ایک نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ 2 سال کی بچی, 3 سال کی بچی. میں بالکل اسپیچ لیس ہوں کہ میں اب اس چیز پہ میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہ رہی. اگر آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی ہیں. میں اگر پرانی جو ایگزامپلز ہیں جنہوں نے اسٹینڈ لیا, انہوں نے فیس کیا اس سچویشن کو, اور جو کرمنلز تھے ان کو پنشمنٹ دلوائی, بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو میں ماضی میں نہیں جانا چاہوں گی. بہت ساری ایسی فیمس ہیں جو سوسائٹی جانتی ہے, لوگ جانتے ہیں, وومنس جانتی ہیں. میں اپنی ہی سرکل میں کچھ کولیگس کا ذکر کروں گی جنہوں نے ہراسمنٹ کے کیسز کو فیس کیا, بڑی بریوری سے, بہادری سے ان کو لڑا اور ان کو ون کیا. ایسی ہی ایک براڈ کاسٹر ہیں, کراچی بیسڈ ہیں, جنہوں نے جب دیکھا مطلب یہ ہراسمنٹ کے انیشیل فیزز میں انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری جو ہم ڈسکس کرتے ہیں نا کہ الٹا جو وکٹم ہوتا ہے اس کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, اس کو الٹا مطلب ہراس کیا جاتا ہے, پنش کیا جاتا ہے, اس کو دھمکایا جاتا ہے. پھر وہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ اس کو اتنا اریٹیٹ کر جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو سوسائٹی میں فیس کرے. اس نے ماشاء اللہ وہ ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں کہ جب اس نے فائٹ کیا اور اس کیس نے اس کو لائر بھی بنا دیا, کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ جو لائر وہ وکیل لیتی تھی وہ اس کو کہیں نہ کہیں سے, کیونکہ جو اپوننٹ پارٹی تھی وہ بہت پاورفل تھی اور اس کو مطلب پریشرائز کر کے یا ڈفرینٹ ٹیکٹکس استعمال کر کے اس سے کیس چھڑوا لیتی تھی, تو اس نے خود اپنا کیس کنٹیسٹ کیا, اپنا کیس فائٹ کیا اور اس کو ون کیا. اور اس کا یہ ہے کہ ابھی بھی مطلب اگر وہ اس کی جو چیزیں ہم دیکھیں نا, جو وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہے, تو اس میں سے میں اگر ایک کہنا چاہوں گی کہ وہ 4 سال ہو گئے ہیں وہ جاب لیس ہے, بالکل صرف اس لیے کہ اس نے اپنا کیس لڑا, اس نے اسٹینڈ لیا. اب وہ جو ہراسرز تھے, جو کرمینل تھے, وہ انہی دنوں مطلب اسی جاب پہ وہیں پہ فکس رہے. اس نے وہاں سے جاب لوز کی. کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتی ہے تو وہاں پہلے اس کا وہ جو ایک ایلیمنٹ اس کا اسٹینڈ جو ہے وہ اس کو نیگیٹیولی پورٹریٹ کر کے اس کے لیے وہاں سے اپرچونیٹی ختم کر دی جاتی ہے. تو بٹ اسٹل سفرنگ ہے,
بٹ سکسیس ہے. آپ ایک انیشیٹو ایک لے گا, دوسرا اسٹیپ دوسری لے گی, تیسرا, تو یہ لیں گے تو ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کریں گے, ایک کلچر بنائیں گے, ایک سوسائٹی کو سینسٹائز کریں گے اور لوگوں کو سینسٹائز کریں گے اس طرف کہ نہیں یہ جو چیز غلط ہے چاہے دیر سے صحیح لیکن ہم سینسٹائز کر سکتے ہیں اس طریقے سے. وہی کوشچن بیچ میں رہ گیا, جو عورت کارڈ کھیلتی ہیں, جو مرد جو کہ کسی سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یا کسی کو لیگ پلنگ کرنے کے لیے, جس طرح ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جو کیس چل بھی رہا ہے علی ظفر اور میشا شفیع کا, کہ ان کی کوئی بات نہیں مانی گی یا نہیں سنی گی, انہوں نے الزام لگا دیا کہ میں ہراسمنٹ کا شکار ہوئی ہوں اور علی ظفر نے کیا, جو کہ کیس میں وہ غلط ثابت ہو گئی ہوں. ان کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پیشی پہ آئیں, اپنی سزا کو کمپلیٹ کریں. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گی خواتین کو کہ اس طرح؟ میں تو اس کو پاپولیرٹی اسٹنٹ ہی کہوں گی, اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی, یا اس کی جو پرسنالٹی ہے یا مینٹیلٹی ہے اس کی ویکنیسز کہوں گی, اس سے زیادہ میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گی. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مرد جو ہے وہ مظلوم ہے, عورت جو ہے وہ بڑی ہی ہراسمنٹ کر کے, مطلب اس طرح کی بات نہیں. 100 میں سے 1 یا 2% اگر ہم بات کریں کہ اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں, لیکن اس طرح کی اس سچویشن میں ہم یہی خواتین یا جو بھی خواتین اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتی ہیں ان سے یہی کہیں گے کہ آپ اپنا آپ تو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹا ثابت کر رہی ہیں. جو جن کے ساتھ یہ کیسز ہوتے ہیں یا جو ان چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہیں, سفر کر رہی ہوتی ہیں, آپ ان کو بھی دبا دیتی ہیں کہیں نہ کہیں. اس پہ میں میڈیا کا تھوڑا سا رول کو میں بہت کرٹیکلی اس کو دیکھتی ہوں کہ وہی ایک جینون کیس ہوتا ہے جب کسی کی ہراسمنٹ کا, بالکل, تو وہ اگر فیم نہیں ہوتا, وہاں پہ پاپولیرٹی نہیں ہوتی, وہاں پہ آپ کی وہ جو ہے اسٹوری سیل نہیں ہوتی ہے, آپ اس کو کور نہیں کرتے ہو, آپ اس میں ریزنس تلاش کرتے ہو کہ ہم کیوں دیں اسٹوری, کیا کریں اس کی. اور جہاں اس طرح کی آپ کو کلکس بڑھنے کا یا بزنس گرو کرنے کا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ اس طرح کی جو ہیں اسٹوریز کو آپ اتنا آپ بچہ اگر دیکھیں, بچہ دیکھیں تو علی ظفر اور میشا شفیع کا جو کیس ہے اس کو اسی طرح سملرلی آپ پنڈی میں ایان علی کا جو کیس تھا منی لانڈرنگ کا, اس کے جب ہوتا تھا تو انٹائر میڈیا وہاں پہ ہوتا تھا. تو میڈیا کا رول سینسٹائز کرنا میرے خیال میں زیادہ ہے بجائے کہ اس کو اس طرح کی پاپولیرٹی. ایک جگہ جو وہ زینب قتل کیس ہوا تھا اس پہ میڈیا نے کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے اس کو انصاف ملا, جس کی وجہ سے اس بچی کو اس کے والدین کو انصاف دیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے اسکولز میں, ہماری باقی اداروں میں کچھ کیا کہتے ہیں کہ قانون جو ہے امپلیمنٹ کیے گئے, اسکولز میں تعلیم دی گئی, انفارمیشن دی گئی بچوں کو کہ آپ کو کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے انجان انسان سے بچنا ہے, وہ جو بھی ہوں, آپ کو کیسے ان لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. یہ بھی کافی زیادہ ہوا تھا, لیکن یہ بھی کچھ ٹائم کے لیے تھا. ہم نے اس چیز کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا, ہم ان چیزوں کو کنٹینیو کیوں نہیں کرتے. ہم جب تک وہ کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے, جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ پیک پہ ہوتا ہے, تو ہم ہر طریقے سے اس سے بات کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں, ٹیچر سے, پیرنٹس سے, اسکولز میں, آفیسز میں, باہر ہر جگہ ہم بات کرتے ہیں. جب اس کا ٹائم ڈیوریشن کم ہوتا جاتا ہے, وہ لوگوں کو بھولنا کیوں شروع ہو جاتا ہے, ہم اسی چیز کو کنٹینیو کیوں نہیں کرتے. طیبہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کا یہ ایک المیہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ میڈیا پہ جو چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے, جب تک وہ ہائی لائٹ ہوتی رہے گی, ڈفرینٹ نیوز چینلز اس کو دکھاتے رہیں گے, ہمارے اسکول بھی بچوں کو ایجوکیٹ کرتا رہے گا, اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن جیسے ہی وہ معاملہ دب جائے گا, زینب کے معاملے میں دیکھیں تو اس 3-4 مہینے زینب کے معاملے کو خوب اچھالا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے خیال میں بہت سے بچیوں کے ریپ کیسز سامنے آئے. میڈیا نے, میرا نہیں خیال کہ وہی رول پلے کیا جو انہوں نے زینب کے کیس میں کیا تھا, یا ان بچیوں کو بھی اس طرح انصاف ملا ہو. نہیں, بالکل. میڈیا کے رول پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا رول پلے کرتا ہے. بالکل ایسے ہی یہ اس چیز کے لیے تو میں میڈیا کو اپریشیٹ کروں گی جو انہوں نے زینب کے کیس میں کیا. جہاں تک رہی بات میشا شفیع اور اس والے معاملے میں یا عورت کارڈ کے معاملے میں, تو میرے خیال میں یہ وہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں جو سوسائٹی کے اندر واقعی دبی ہوئی ہے, جو ہراسمنٹ کا بھی شکار ہے اور جو ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ہے, یا وہ بہت سارے ایسی چیزوں کا شکار ہے جس میں اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے. تو وہ عورت پھر بات کرتے ہوئے بھی جھجکتی ہے کہ میں آیا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں بھی نہ اٹھاؤں. شاید مجھے بھی اس عورت کی طرح یہی سمجھا جائے کہ یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ کھیل رہی ہے, یا یہی سمجھا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کی کوئی اپنی پروفیشنل جیلسی ہے یا پرسنل گریجز ہیں جن کو نکالنے کے لیے وہ الزام لگا رہی ہے. تو میرے خیال میں
اگر ہم ایسا دیکھیں نا تو ایسا انہیں خواتین کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے, عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے جو فیم میں ہے یا جو پاپولر ہیں, چاہے وہ میڈیا کے فیلڈ کی ہیں, وہ پولیٹیشینس ہیں, یا کسی بھی اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں اور فیلڈز میں. تو ایسے پبلسٹی اسٹنٹس بھی وہی کھیلتی ہیں. عام عورت میرا نہیں خیال کہ اس طرح پبلسٹی اسٹنٹس کھیلتی ہے, بلکہ وہ بیچاری تو جو چیز ہائی لائٹ کرانا چاہتی ہے میڈیا کو, وہ بھی میڈیا اس کو نہیں کر پا رہا ہوتا. اور میں سوری طیبہ, میں یہ چیز اس میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ جس طرح ریپ کیس کے بعد زینب کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا گیا تھا اسکولز میں, مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو سب کو اسکولز میں بھی, کالجز میں, یونیورسٹیز میں سیلف ڈیفینس کی کلاسز سکھانی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کو اسپیشلی خواتین کو مارشل آرٹس کی اور اس طرح کی کلاسز دینی چاہیے یونیورسٹیز اور اسکولز میں جا کے, تو ان کو اتنا پتا ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے, کہ اللہ نہ کرے انہیں کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے کہ بات جو ہے وہ صرف وربل ابیوز تک نہ ہو بلکہ فزیکل ابیوز تک اگر آ جائے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز, یہ کانفیڈینس ان کو تب ملے گا جب آپ بچیوں کو اسکول اور کالجز میں سیلف ڈیفینس سکھائیں گے. اور میرے خیال میں یہ چیز اس پہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے. اگر ہماری سوسائٹی کے اندر ریپ کیسز میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے یا ہراسمنٹ کے کیسز میں کمی نہیں آ رہی ہے, تو پھر میرے خیال میں اس طرح کے لاز ہونے چاہیے اور اسکولز میں بالکل بچوں کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے. میں اسی چیز کو کنٹینیو رکھوں گی کہ کچھ ٹائم کے لیے ہم نے اپنے بھی بچوں کو بتایا, گھروں میں بھی بتایا, اسکولز میں بتایا, اور ان کو یہ بھی سکھایا کہ اگر آپ کو کوئی انجان انسان ٹافی دینے کی کوشش کرے یا وہ آپ کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرے تو آپ نے کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے یا کیسے ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. تو اسی چیز کو ایک پراپر ایک پیریڈ بنا لیں. ایک مطلب جیسے ہی آپ کہتے ہیں بریک ٹائم ہو گیا یا ہم بریک بھی بچوں کو کر رہے تو اسی کی طرح ایک پراپر 15 سے 20 منٹ کا اگر یہ ٹائم پیریڈ رکھ لیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہم اس سے اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. جیسے بچوں کو وہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا جاتا تھا, یا سیکشول ابیوز کے بارے میں تھوڑا سا, یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں بچوں کو, ان کی مینٹل ہیلتھ بھی اس چیز سے میرے خیال میں متاثر ہوگی, یا اگر آپ بہت چھوٹے بچوں کو اتنا چیزوں کو کھول کے بیان کریں گے تو شاید وہ چیزوں میں اور الجھ جائیں گے. بچوں کے اندر ایک معصومیت ہوتی ہے یا وہ ان کے اندر ایک بچپنا ہوتا ہے, تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو اتنا کھول کے بیان کریں, مگر اتنا ضرور بیان کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ٹھیک چل رہی ہے اور کہاں کچھ غلط ہو رہا ہے. جیسے انڈیا کے اندر کیونکہ اس طرح کے کیسز بہت ہوتے ہیں, تو وہاں بچوں کو جب ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, تو میں اس سلسلے میں ایک پلے دیکھ رہی تھی کہ بچوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ بیگ میں اپنے ایک وہ جو ریڈ چلی ہوتی تھی یا اس طرح کی وہ چیز رکھتے تھے یا اسپرے رکھتے تھے. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ ان بچوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آیا کوئی سیکورٹی گارڈ ہے یا کوئی بھی اسکول میں ایسا ہے یا جو اس کو اس طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ اس کو لگتا ہے کہ غلط ہے. تو بچے کو اور بچیوں کو یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کیسے آپ نے مرچی اس کی طرف پھینکنی ہے یا اسپرے اس کی آنکھوں میں کرنا ہے. تو میرے خیال میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اتنے بھی اگر بچوں کو بتایا جائے, اوپنلی بچوں کو نہ بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو یا یہاں ٹچ کیا جائے یا وہاں ٹچ کیا جائے تو آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, ایسا نہیں. اگر آپ کو کوئی انجان انسان بلانے کی بھی کوشش کرے تو اس پہ بھی ریئیکٹ کریں. آپ بلائیں جی, اپنے ٹیچر کو بلائیں یا اپنے جو بھی آپ اسپیشلی ٹیچرز جو ہے وہ اتنا کانفیڈینس دیں بچوں کو کہ بچے فوراً جا کے ٹیچر سے یہ بات کر سکیں. بالکل ان سے بات کریں. جی شازیہ آپ کچھ کہنا؟ میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اویئرنیس دے رہے ہیں مطلب اسکولز میں, کالجز میں, تو وائی ناٹ کہ ہم سولوشنس کی طرف جا رہے ہیں, ہم سجیشنس دے رہے ہیں. ایک سجیشنس میرے مائنڈ میں بھی آ رہی تھی کہ ہم اس کو کریکولم کا حصہ کیوں نہیں بناتے. بالکل یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس اسٹرینتھ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ اس کا امپیکٹ صرف ہم پہ نہیں پڑ رہا, وومن پہ نہیں پڑ رہا, انٹائر سوسائٹی پہ پڑ رہا. اس انٹائر سوسائٹی کا امیج جو ہے وہ ورلڈ میں جا رہا ہے. تو ہم اس کو ایک کریکولم کا حصہ کیوں نہیں بناتے کہ بیسکس وہ چیزیں جو ہم جو ہے اپنی بچیوں کو یا بچوں کو اس چیز سے سینسٹائز کر سکتے ہیں, اویئر کر سکتے ہیں, اس میں ڈفرینشیٹ کرنا سکھانا چاہتے ہیں اگر, تو وہ کریکولم کا حصہ ہم بنائیں تاکہ وہ پیرنٹس کو بھی پتہ ہو اور وہ ہمیں ان کو پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ ان کو مجبوری بنے کہ ان کو پڑھائیں. وہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو آپ کوئی پازیٹیو ایک میسج جو اپنے تھرو آپ دینا چاہتی ہیں؟ پازیٹیو میسج یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. ایک وومن کے پاس اسٹرینتھ ہے, انرجی ہے, کیپیبلٹیز ہیں, اسکلز ہے, ایجوکیشن ہے, کریج ہے. صرف اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. بالکل جب آپ یوٹیلائز کریں گی تو آپ اپنے لیے ایک ریڈ لائن اپنے لیے بھی ڈرا کریں گی اور دوسروں کے لیے بھی کریں گی. تو آپ کو شاید بہت سارے ایسے جو پرابلمس ہیں ان سے آپ
آٹومیٹکلی بچی رہیں گی. جی پلوشا آپ کیا کہنا؟ طیبہ میرا یہی میسج ہے, بات صرف میں اس کو لمیٹڈ نہیں کروں گی کہ ہم ہراسمنٹ کی بات کریں. وہ ہمارا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو, آپ کی ایمان کا یہ درجہ ہے کہ آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکیں. اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکیں, نہیں تو کم از کم اس کو دل میں برا محسوس کریں. اور برائی کو دل میں برا محسوس کرنا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو آپ کو اگر کہیں بھی برائی, آپ کو سفر کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھی باتیں کی, بہت پازیٹیو باتیں کی. اور اسی حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ بی پازیٹیو, اور آپ کے پاس بہت سے پلیٹ فارم ہے, آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اپنی آواز کو ضرور بلند کیجیے. خوش رہیے, آباد رہیے, ہنستے مسکراتے رہیے. اسی دعا کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.